تشریف لاتے ہیں جناب صاحبزادہ نشانی امام سنی انقلاب مولانا مسرور نواز جنگلی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. عظمت صحابہ، کسی کا ہاتھ نہیں چلو. عظمت صحابہ، کردار صحابہ، گفتار صحابہ، شہدائے نوز صحابہ. نعرہ تکبیر. حمد راجہ آدھا آدھا اول ثانیہ ورگرانی سنائی ثانیہ والصلاة والسلام علی الرسول محمد وآلہ شکریہ محمد وآلہ شکریہ القلبت والصلوات النیم شکریہ. اما بعد فلا شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک لا فی مدلل للمتقین. قال صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. او کما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. درود پاک. اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا. ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا. در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے. یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا. تیرے باغی تیرے شاطن بشر اچھے نہیں لگتے. تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے. تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا. کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے. میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، صدر محفل میرے انتہائی قابل احترام بھائی حضرت قبلہ مفتی سعید ارشد الحسینی دامت برکاتہ العالیہ، دیگر معززین علاقہ، علماء، مشائخ، آج کی اس سالانہ محفل حمد و نعت میں پہلی مرتبہ غالباً حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. محترم یونس جٹ صاحب کی پرخلوص دعوت، ذوالکفل احمد طاہر صاحب کی پرخلوص دعوت، اس پر حاضری کا شرف حاصل ہوا. خالق کائنات سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالق کائنات سے ملاقات ہوئی. خالق کائنات نے فرمایا کہ محمد قریب ہو جائے. حضور قریب ہوئے تو خالق نے فرمایا محمد اور قریب ہو جائے. آپ قریب تر ہوئے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محمد اگر میں آپ کو آخری نبی بنا دوں تو آپ ناخوش تو نہ ہوں گے؟ تو پیغمبر کا جواب یہ تھا کہ میرے پروردگار نہیں. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محمد اگر میں آپ کی امت کو آخری امت بنا دوں تو آپ ناخوش تو نہ ہوں گے؟ تو پیغمبر کا جواب تھا کہ نہیں، اے میرا پروردگار نہیں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اپنی امت کو پیغام دیجئے گا کہ اللہ نے انہیں آخری امت بھی بنایا اور ان کے لیے سلام بھی بھیجا ہے. تو میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا اور اتنا بڑا اعزاز بخشا کہ خالق کائنات نے آپ کو سلام بھیجا ہے. خالق کائنات نے آپ کو خیر امت بنایا ہے. اور جب اعزاز بڑے ہوتے ہیں
تو ذمہ داریاں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے نا, اعزاز بڑا ہو تو ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. جیسا کہ اس کی مثال دیتا ہوں کہ روز محشر جو انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک گزرے, وہ جب خالق کی بارگاہ میں یہ بتلا رہے ہوں گے کہ ہم نے آپ کی دی ہوئی امانت پورے طریقے کے ساتھ اپنی امتوں تک پہنچا دی, تو ان سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے پہنچائی؟ وہ کہیں گے پہنچائی. ان کی امتوں سے سوال ہوگا کہ تم تک پہنچا؟ وہ کہیں گے کہ نہیں پہنچا, ہمیں تو خبر نہیں ہوئی کہ اللہ ایک ہے, ہمیں خبر نہیں ہوئی یہ اللہ کے رسول ہیں, ہم کیسے آپ کے راستے پر آ سکتے تھے؟ تو جواباً ان انبیاء سے کہا جائے گا کہ آپ نے اگر امانت پوری پہنچائی ہے تو یہ تو اس کا انکار کر رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی گواہی موجود ہے؟ انصاف ہے نا, انصاف کے تقاضے پر گواہیاں پوری کی جا رہی ہوں گی تو امت محمدیہ کو پیش کیا جائے گا, اور پیش کر کے بطور گواہ ان کی گواہی لی جائے گی, اور یہ گواہی دیتے ہوئے کہیں گے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے سب سچے, جتنے پیغمبر آئے سب امانت دار, جتنے پیغمبر آئے انہوں نے آپ کی عطا کردہ نعمت کا حق ادا کیا ہے. تو سوال ہوگا کہ امت محمدیہ تم اس بات کی گواہی تو دے رہے ہو, تم کس طرح گواہی دے سکتے ہو؟ تم آدم کے زمانے میں موجود نہیں ہو, نوح کے زمانے میں موجود نہیں ہو, عیسیٰ اور موسیٰ کے زمانے میں موجود نہیں ہو, تم کس طرح گواہی دے سکتے ہو؟ تو امت محمدیہ کہے گی ہم اس لیے گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں محمد رسول اللہ نے بتلایا ہے, ہم نے نہیں دیکھا لیکن محمد کے بتلائے ہوئے پر ہمارا ایمان ہے. ہم آدم کی زندگی میں نہیں تھے لیکن محمد نے کہا ہم نے یقین کر لیا. ہم نوح کی زندگی میں نہیں تھے, محمد نے کہا ہم نے یقین کر لیا. ہم ابراہیم کی زندگی میں نہیں تھے لیکن محمد نے کہا ہم نے یقین کر لیا. ہم موسیٰ کی زندگی میں نہیں تھے لیکن محمد نے کہا ہم نے یقین کر لیا. ہم عیسیٰ کی زندگی میں نہیں تھے لیکن محمد نے بتلایا ہم نے یقین کر لیا. ہم نے جہنم نہیں دیکھی, محمد نے بتلایا ہم نے یقین کر لیا. ہم نے ملائکہ نہیں دیکھے, محمد نے بتلایا ہم نے یقین کر لیا. ہم نے جنت نہیں دیکھی, محمد نے بتلایا ہم نے یقین کر لیا. محمد نے جنت دیکھی, ہم نے یقین کیا. محمد نے جنت میں درخت دیکھے, ہم نے یقین کیا. محمد نے جنت میں محلات دیکھے, ہم نے یقین کیا. اور صرف محلات نہیں دیکھے, محلات پر لکھی ہوئی تحریر بھی پڑھی, پھر وہ تحریر بتلائی بھی صحیح. ہم نے محمد کی بتلائی ہوئی اس تحریر پر بھی اسی طرح یقین رکھا جیسے آدم پر یقین رکھا, جیسے نوح پر یقین رکھا, جیسے ابراہیم پر یقین رکھا, جیسے موسیٰ پر یقین رکھا, جیسے عیسیٰ پر یقین رکھا, حتیٰ کہ جیسے خالق کائنات کی وحدانیت پر یقین رکھے, جیسے محمد رسول اللہ کی رسالت پر یقین رکھے, اسی طرح محمد کے نطق معصوم سے جاری ہونے والے وہ الفاظ جو محمد رسول اللہ نے جنت میں کھڑے ہوئے اس محل کے دروازے پر پڑے تھے جس محل پر لکھا ہوا تھا یہ محل ابو بکر کا ہے. محمد جب دین لائے تھے کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا, کوئی ایمان لانے والا, بولیے نا, کوئی ایمان لانے والا تھا. لوگ کانوں میں روئی ڈال دیا کرتے تھے کہ محمد کی بات نہیں سننی, محمد کی بات نہیں سننی. کانوں میں روئی ڈالی جاتی تھی کہ اگر تمہارے کانوں میں محمد کی آواز چلی گئی یاد رکھو تم آبا کا دین چھوڑ بیٹھو گے. بولو نا, یاد رکھو آبا کا دین چھوڑ بیٹھو گے. اگر تم محمد کے ساتھ کھڑے ہو گئے, کفار مکہ کہتے تھے ہم تمہیں اپنی جماعت سے نکال دیں گے, ہم تمہیں اپنی جماعت سے, بولیے نا, کیا کہتے تھے, ہم تمہیں نکال دیں گے, تمہارا ہمارے قبیلے سے کوئی تعلق نہیں رہے گا, ہمارے علاقے سے کوئی تعلق نہیں رہے گا, تمہاری قیادت نہیں تسلیم کی جائے گی,
تمہیں باہر کر دیا جائے گا. لوگ کانوں میں روئی ڈال کر اس انتظار میں رہتے تھے کہ کہیں ہمارے کانوں میں کسی طرف سے محمد رسول اللہ کی بات تو نہیں پڑ رہی. اگر بات پڑ گئی مبادہ دین نہ چھوڑ بیٹھے. لوگ ہجرت کر گئے, مکہ چھوڑ گئے کہ کہیں محمد کی بات ان کے کانوں میں پڑ نہ جائے. ایک بوڑھی بھی اٹھتی ہے, گٹھڑی اٹھاتی ہے, مکہ سے نکلتی ہے, ہجرت کرتی ہے کہ کہیں اس کے کانوں میں محمد کی آواز پڑی. کہیں دین نہ چھوڑ بیٹھے, کہیں آبا کا نظریہ نہ چھوڑ بیٹھے, کہیں بڑوں کی بات نہ چھوڑ بیٹھے. نکلی جا رہی ہے, سامان اٹھانے والا کوئی نہیں, اس کا سامان محمد اٹھاتے ہیں. مکہ سے باہر آتی ہے, باہر آ کر سوال کرتی ہے, تیرے جیا پہلے تو نہیں دکھا, تیرے جیا پہلے تو نہیں دکھا, تیرے جیا پہلے نہیں دکھا. زندگی گزر گئی اسی مکہ میں, زندگی گزر گئی اسی مکہ میں. کوئی نہیں ملا, کوئی نہیں ملا جس نے اس طرح کا اخلاق پیش کیا ہو. سامان اٹھا کر ساتھ لایا ہو, اور صرف سامان نہیں اٹھا کر لایا, صرف سامان اٹھا کر سارے راستے تنقید بھی سنی ہے. سارے راستے یاد رکھیے, جو صداقت کے راستے پر ہوتے ہیں نا, جو صداقت کے راستے پر ہوتے ہیں وہ نظریہ بھی کندھوں پر رکھتے ہیں, تنقید بھی سنتے رہتے ہیں. نظریہ بھی کندھوں پر رکھتے ہیں, بولیے نا, نظریہ بھی کندھوں پر رکھتے ہیں اور تنقید بھی, لیکن چھوڑتے نہیں. بولیے نا, یا چھڑ دے بھی ہے, تنقید چھوڑ کے چھڑ دے بھی ہے. اچھا بولو نا, چھڑ دے بھی ہے, نہیں نہ چھوڑ سکتے. وہ کہتی ہے آپ جیسا دیکھا نہیں, آپ جیسا کوئی ہو تو دیکھے نا, کوئی ہو تو دیکھے نا. جب محمد جیسا رب نے بنایا ہی نہیں ہے, محمد جیسا رب نے بنایا ہی نہیں ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں نا, لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. آپ کی مدح بیان کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے, انسان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی مدح بیان کر سکے. آپ جیسا جو رب نے بنایا ہی کوئی نہیں ہے. ایک شخص نے آپ کی مدح میں 40,000 اشعار لکھے. آخری شعر یہ لکھا, تھکی یہ فکر رساں اور مدح باقی ہے, قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے, برق تمام ہوا اور مدح باقی ہے, تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے. ساری زندگی لکھی ہے. وہ کہتی ہے آپ جیسا نہیں دیکھا. دیکھے بھی کیسے؟ محمد اگر تپتی ہوئی دوپہر میں بازار میں نکل آیا کرتے تو سورج کی تمازت آپ کے رخ انور کے سامنے مانگ پڑ جایا کرتی تھی. محمد جس گلی سے گزر جاتے وہ گلی گھنٹوں معطر رہا کرتی. محمد الرسول اللہ اگر آپ کا عکس دیوار پر پڑ جاتا لوگ اپنا چہرہ دیکھا کرتے تھے. اگر آپ رات کے اندھیرے میں مسکرا پڑتے تو گمشدہ سوئی مل جایا کرتی تھی. آپ اتنے حسین, اتنے اعلیٰ کہ ایک دن ابو ہریرہ کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح نا کہ آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا یہ زمین کا چاند خوبصورت ہے. کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتی, کبھی زمین کے چاند کو دیکھتی. دیکھتے ہیں بتاؤ تو صحیح کون زیادہ خوبصورت ہے. پھر کہہ بیٹھے نا کہا تو سونا نو اے سونا ہے, تو سونا نو اے سونا ہے. وہ محمد رسول اللہ کہ جن کے لیے میاں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کاش انہوں نے جنہوں نے یوسف کو دیکھا تھا آپ کو دیکھے, جنہوں نے یوسف کو دیکھا تھا آپ کو دیکھ لیتی. انہوں نے تو انگلیاں کاٹی تھی, وہ اپنے خنجر دل میں اتار چکی. آپ کو رب نے اتنا حسین بنایا. وہ بوڑھی اماں کہتی ہے تو اڈے ورگا نہیں تھا. بولو نا, کہتی ہے آپ جیسا نہیں دیکھا. آپ اتنے خوبصورت, اتنی حسین, آپ جیسا نہیں دیکھا. ذرا بتلائیں نا آپ کا اس میں گرامی کیا ہے. جب آپ کی مثل شخص کوئی نہیں تو یقیناً آپ کے نام جیسا نام بھی کوئی نہیں ہوگا. آپ کے نام جیسا نام بھی کوئی نہیں ہوگا. جیسے کہتے ہیں نا قرآن تو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بار بار پڑھا جاتا ہے.
محمد کو محمد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی بار بار تعریف کی جاتی ہے. جب سے تعریف ختم ہو سکتا ہے محمد کی مدح بیان نہیں ہو سکتا. تو کہتا ہے آپ جیسا تو نہیں دیکھا, آپ جیسا. شیخ سعدی رات کو سوئے ہوئے خواب دیکھتے, خواب میں سرکار کی زیارت ہوتی, سرکار کی زیارت ہوئی, سعدی پریشان ہو, عرض کی اللہ کے حبیب پریشان ہو. سعدی نے بڑے مشہور اشعار کہے, آپ نے سنے ہوں گے. بلغ العلا بکمالہ, آپ بلندیوں پر اپنے کمال سے پہنچے. کشفت الدجا بجمالہ, آپ کے جمال سے ظلمتوں کے سائے چھٹ گئے. حسنت جمیع خصالہ, رب نے آپ میں تمامی خوبیاں جمع کی ہیں. سعدی کہتے ہیں اللہ کے حبیب آپ کی مدح میں اشعار کہیں, 3 مصرے کہہ چکا ہوں, 4تھا مصرع کہا نہیں جا رہا. سرکار فرماتے ہیں سعدی پڑھیے. سعدی اشعار پڑھتے ہیں. بلغ العلا بکمالہ, کشفت الدجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ. سرکار کہتے ہیں سعدی جب یہ کہہ چکو تو پھر کہو صلو علیہ وآلہ. پھر بچتا یہی ہے کہ کہا جائے صلو علیہ وآلہ. آپ بھی کہہ دیں ایک دفعہ, یوں سمجھ کر کہہ دیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا صلو علیہ. آپ اتنی حسین, وہ کہتی ہے بوڑھی اماں آپ جیسا نہیں دیکھا, آپ جیسا نہیں دیکھا. آپ کون ہیں؟ حضور کہتے ہیں کہ مجھے ہی محمد کہا جاتا ہے. سارے راستے جس پر تو نے تنقید کی ہے مجھے وہی کہا جاتا ہے. وہ کہتی ہے اگر آپ کو محمد کہتے ہیں نا, آپ کو محمد کہتے ہیں تو پھر میں کہتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر آپ کو محمد کہتے ہیں تو بولیے نا. اتنا حسین پیغمبر, اتنا اعلیٰ پیغمبر, اتنا عظمت والا پیغمبر, اتنا عرفہ پیغمبر میرے رب نے مجھے اور آپ کو دیے ہے. تو پھر بتلائیے نا, کیا مجھے اور آپ کو اس کا گھر پتہ نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا بولو بھائی, نہیں پتہ ہونا چاہیے. ایڈریس معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا بولو نا. تسا مفتی صاحب نو ملنا ہوے ایڈریس لبسو یا نہ لبسو؟ ایک الگ گل ہے کہ مخلص نو لبسی, منافق نو کوئی نہ لبسی. یہ الگ گل ہے کہ نہیں؟ اسی طرح محمد کا گھر بھی, محمد کا گھر بھی ایمان والے نو لبسی, کافر نو نہ لبسی. ایمان والے نو لبسی, کافر نو بولو نا, کافر نو اچھا بولو, کافر نو نہ لبسی. تانوں لبنا چاہیے کہ نہیں لبنا چاہیے؟ تساں ڈھونڈے ہوئے آگے کہ نہیں ڈھونڈے ہوئے؟ اچھا بولو. چاہا آپ یہاں اس شہر میں رہتے, آپ کو کوئی خط لکھنا چاہے یا کوئی پیغام دینا چاہے تو کیا آپ کا پیغام لے کر وہ اسلام آباد جائے گا؟ آپ کا پیغام لے کر وہ لاہور جائے گا؟ اگر وہ لاہور میں کھڑا ہو کر مینار پاکستان کے پاس ہی صحیح وہ کہے گی یہ سب سے اونچی عمارت ہے, میں اس کے اوپر کھڑے ہو کر صدا لگاتے ہوئے یونس صاحب کو پیغام دے رہا ہوں, تو کیا پیغام یونس صاحب تک پہنچے گا؟ بولے نا. وہ جتنی اونچی آواز میں لگائے, سپیکر لگا لے, نہیں نہ پہنچے گا. اسے اس کے لیے گڑھ مراجا آنا پڑے گا, آپ سے یہاں پر آ کر ملنا پڑے گا, آ کر آپ کو پیغام. یعنی اگر گھر پر نہیں پہنچے, گھر پر نہیں پہنچے تو محمد تک میرا اور آپ کا پیغام بھی نہیں پہنچے گا. بولیے نا. پتہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ محمد کا شہر کون سا ہے؟ ذرا ایک دفعہ پکار دیں, بس ختم کرتے ہیں. محمد کا شہر کون سا ہے؟ اونچا بولے. محمد کا شہر کون سا؟ اونچا اونچا. محمد کا شہر کون سا ہے؟ اونچا اونچا. شہر کون سا ہے؟ مدینہ. مدینے میں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد نبی. کیا کہتے ہیں؟ مسجد نبی. مسجد نبی میں ایک گنبد خضرا ہے نا, ایک گنبد خضرا ہے. ہماری نگاہوں کے سامنے وہ گنبد خضرا جو ہمیں ہر لمحے نظر آتے ہم بھول نہیں سکتے. چشم تصور بھی جب اپنی پرواز کرتی ہے تو تخیل میں بھی اسے گنبد خضرا نظر آتا ہے, پوری آب و تاب سے چمکتا ہوا, پوری شان و شوکت کے ساتھ مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. میرے اور آپ کے دل کا محور ہے, میرے اور آپ کے ایمان کا محور ہے, میری اور آپ کی محبتوں کی علامت
ہے ہم اسے دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں, اس کو تصور میں رکھ رکھ کے جیتے ہیں. محمد کا نام لے لے کر اس کا پیغام گلی گلی کریا کریا عام کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں کہ اس حجرے کو دیکھتے ہیں, اس مکان کو دیکھتے ہیں, اس گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں. وہ گنبد خضرا بعد میں بنا تھا, پہلے وہ حجرہ عائشہ بنا. عفت امی عائشہ, عفت امی عائشہ, عزت امی عائشہ زندہ ہے جھنگوی, زندہ ہے جھنگوی. پہلے وہ اونچا بولے نا. اور رب کو وہ گھر اتنا پسند آیا, رب کو وہ گھر اتنا پسند آیا کہ محمد سے کہا کہہ دیجئے نا, میں تو یوں ہی کہوں گا کہ محمد سے کہا کہہ دیجئے نا ماں بین بیتی و منبری, کہہ دیجئے نا, ان کو بتائیے نا کہ رب نے جنت بنایا ہے. بولیے نا, ہم نے سنا ہے جنت ہے, جانے کے بعد دیکھیں گے چونکہ محمد نے بتلائی ہے. لیکن اسے رب نے دنیا میں جنت بنایا ہے, اسے رب نے دنیا میں جنت ہے. بولیے دنیا میں جنت. ہم نے علماء سے سنا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے. بولو نا, ماں کے قدموں تلے جنت دیکھی نہیں, دیکھی تو نہیں ہے یا دیکھی ہے؟ بولو نا. لیکن کائنات میں ایک ماں وہ ہے, ایک ہی ہے, اکیلی ہے, اس میں یکتا ہے, تنہا ہے, جس کے قدموں کے نیچے رب نے جنت بنائی ہے, دنیا میں دکھائی ہے. اور اس نے وہ جنت اپنے ایک بیٹے کو دی ہے, اپنے ایک بیٹے کو دی ہے. اور دی بھی اسے جس نے پیغمبر کا دامن پکڑ کر کہا کہ اللہ کے حبیب اس بدبخت کے جنازے میں, اس لعین کے جنازے میں, اس مرتد کے جنازے میں, اس منافق کے جنازے میں آپ جائیں گے. جس نے ہماری ماں پر بہتان لگایا تھا اس کے جنازے میں جائیں گے. پیغمبر نہیں, آپ اس کے جنازے میں نہیں جائیں گے. آپ کہتے ہیں نا, ذرا توجہ تو کرنا, جو امی عائشہ کا گستاخ ہے, جو اس پر بہتان بازی کرتا ہے, رب حکم کر کے کہتا ہے لا تصلی ولا تقم, نہ جنازہ پڑھنا ہے نہ اس کی قبر پر کھڑا ہونے. اور جیتا مردہ رب حلال نہیں کیتا وہ تو زندہ کی بھی حلال. کہاں نہیں, آپ نہیں پڑھیں گے اور نہ کبھی اس کی قبر پر, ان میں سے کسی کی قبر پر کبھی کھڑے ہوں گے. ساڈے رواج ہے بندہ ٹر جائے, بندہ آخ دیندا چل یار ہن ٹر جو گیا نا, انج گل ہے یا نہیں ہے؟ آتے ہو یا نہیں آتے؟ تو بندہ جو مر گیا چل یار خیر ٹر جو گیا ہے. لیکن قرآن کہتے ہیں نہیں, قرآن کہتے نہیں, اے مرن تو بعد بھی نہیں بخشیا گیا, این مرن تو بعد بھی معافی نہیں. اس ماں کے اس لخت جگر کو, اس بیٹے کے لیے ماں کہتی ہاں یہ حق بنتا ہے, یہ حق, بولو نا, اس پتر دا حق بنتا ہے. اس نے مانگی ماں سے, ماں مجھے وہ جنت دے دو. ماں کہتی ہے بیٹا یہ جنت رکھی اپنے لیے تھی, یہ جنت رکھی اپنے لیے تھی, لیکن تو بیٹا ایسا ہے جسے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو بیٹا ایسا ہے جسے انکار نہیں کیا جا سکتا. رب نے قیامت کے دن تک اس حجرے کو جنت بنایا, صلاۃ و سلام کا مرکز بنایا. اور اعلان ہے آج بھی کہ آپ اس حجرے پر جائیں تو جہاں زبان سے یہ الفاظ نکلیں السلام علیکہ یا رسول اللہ, وہیں یہ بھی الفاظ نکلیں السلام علیکہ یا ابا بکر الصدیق, السلام علیکہ یا عمر بن الخطاب, ساتھ یہ الفاظ بھی ادا ہوں
تب جا کر سلام پورا ہوتا ہے. اور صرف حکم نہیں ہے، وہاں لکھا گیا ہے، لکھنے کے ساتھ ساتھ سوراخ بنایا گیا ہے، بتلایا گیا ہے کہ یہ پہلے سوراخ پر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس پر محمد الرسول اللہ کے چہرہ اقدس کے آپ سامنے ہوتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر کہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. پھر اگلے سوراخ پر جائیں، وہاں پر کھڑے ہو کر کہیں اس سوراخ کے سامنے چہرہ ابو بکر صدیق ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر کہیں السلام علیکم یا ابا بکر صدیق. پھر اگلے سوراخ پر جائیں، وہاں عمر بن خطاب کا چہرہ ہے، اس چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں السلام علیکم یا عمر بن الخطاب. اپنے چہرے کی پہچان کروا لیں، پتا چل جائے کہ اس وقت سلام پیش کرنے کون آئے، کیونکہ اس زندگی سے گزر جانے کے بعد بھی ایک زندگی موجود ہے. تیری پہچان اس دنیا میں بھی ہونی چاہیے اور آخرت میں بھی ہونی اور یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، یہ پہچان کا عمل اس لیے ہے، یہ پہچان کا عمل کس لیے ہے؟ پتہ نا آپ کو پہچان کا عمل کیوں ہوتا ہے؟ تواڈے بھی اتنے تلاشی لینے والے کھڑے ہوئے، اسے کھڑے ہوئے ہیں نا. پہچان کا عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پہچان کا عمل ہوتا ہے نا. بغیر پہچان کے آپ بندہ گھر میں نہیں گھسنے دیتے. تو ساتھ ہو جنت وچ وڑ دے سکتے. بغیر پہچان دے بندے نو گھر وچ کوئی نہیں وڑن دیندا، او اپنے گھر وچ بھی کوئی نہیں وڑن دیندا. انجے گل ہے یا نہیں ہے؟ دروازہ کھٹکاؤ تو اندروں پوچھ دینا کون ہے. دروازہ کھٹکاؤ تو اندروں پوچھ دینا ہاں تواڈے کول چابی ہوے تا لاگ گل، چابی ہوے تا. لیکن جے چابی والا اندر ہوے تا، چابی والا اندر ہوے تا منو آدھا دس نہ کون ہے، دس نہ. اور مر گھر دے وچ خوردبین بھی لگی ہوئی ہوندی، او سوراخ بنے ہوندا کہ نہیں بنے ہوندا؟ انجے گل ہے یا نہیں ہے؟ بھئی پہچان کریندی ہے بھئی یہ شکل کے دی، اے شکل تے جے شکل ویکھی ہوئی ہوے تا پہچان ہو گئی نا. تے جے انجان چہرہ ہوے لاکھ شناخت کریندا رہے نہیں بڑھ سکتا. لاکھ شناخت کریندا رہے بڑھ سکتا نہیں بڑھ سکتا. لہذا شناخت کرامنی، شناخت کرامنی. یہ حوضے کوثر پینا ہے، حوضے کوثر پینا ہے، جنت وچ جانا ہے تے ابو بکر عمر نو شناخت کرانی ضروری ہے. شناخت کرانی بغیر شناخت ممکن نہیں. رب نے محمد الرسول اللہ کو صحابہ بھی ایسے عطا کیے جن کی مثال نہیں ملتی، آل بھی ایسی عطا کی ہے جن کی مثال نہیں ملتی. اور میں کیوں نہ کہوں کہ کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دلشاد علی. خلد کی جو سردار بنی تیری ہے اولاد علی، حق تیرا کردار عمل سچ تیرا ارشاد علی. دشمن تیرے مرداباد تو ہے زندہ باد علی. ایک دن سرکار بازار میں تشریف لائے، آپ کے ایک کندھے پر حضرت حسن تھے، دوسرے پر حضرت حسین تھے. آواز لگا کر کہا لوگوں میں تمہیں کیوں نہ بتلاؤں کہ ان کے نانے جیسا کوئی نانا نہیں ہے، ان کی نانی جیسی کوئی نانی نہیں ہے، ان کے باپ جیسا کوئی باپ نہیں ہے، ان کی ماں جیسی کوئی ماں نہیں ہے، ان کے چچا جیسا کوئی چچا نہیں ہے، ان کی پھپھو جیسی کوئی پھپھو نہیں ہے، ان کی خالاؤں جیسی کوئی خالائیں نہیں ہیں، کہ ان کا نانا محمد رسول اللہ، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ، ان کا باپ علی شیر خدا، ان کی والدہ فاطمۃ الزہرا، ان کے چچا جعفر طیار، ان کی پھپھو ام ہانی، ان کی خالائیں ام کلثوم، رقیہ اور زینب، یہ سب جنتی اور یہ جنتیوں کے سردار. تو پھر میں کیوں نہ کہوں غرور ٹوٹ گیا، کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی حاصل جفا نہ ملا. سر حسین ملا ہے جدید کو لیکن شکست یہ ہوئی کہ جھکا ہوا نہ ملا.